اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں جو بیان لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے مجاہدہ نفس اور خواہشات کی مخالفت۔ اس میں پیر صاحب ہمیں نفس اور خواہشات کی مخالفت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے، تو چلیے آئیے سنتے ہیں۔ على عبادك الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تصوف سلوک کی کتابوں میں دو الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں، ایک سالک اور ایک مجذوب۔ سالک کہتے ہیں راستے پہ چلنے والا، اور سلوک کہتے ہیں راستے کو۔ گویا سالک وہ شخص ہے جو کسی راستے کے اوپر چل رہا ہے، اسی لیے اس کا نام ہے تصوف و سلوک۔ سلوک سے مراد یہ کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اس پہ چلنے والا یہ شخص ہے۔ اور مجذوب کا لفظ جذبے سے بنا ہے۔ یہاں پر عوام الناس کو بہت دھوکہ لگتا ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ مجذوب وہ ہوتا ہے جو مجنون ہو، آدھے کپڑے پھٹے ہوں، آدھے اترے ہوئے ہوں، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، اور وہ اپنے موج میں اپنے حال میں مست ہو۔ اس نیم پاگل بندے کو ہم مجذوب سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، مجذوب کا لفظ جذبے سے بنا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ جذبے میں یہ شخص مجنون کی طرح نظر آئے، اور ایسا بھی ہے کہ یہ بندہ ظاہر میں بالکل شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، مگر اس کو اللہ کی رحمت اپنی طرف کھینچ رہی۔ جذبے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ ناز کسی پر پڑ جاتی ہے، وہ اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیں، وہ جذبے کے ساتھ راستہ طے کرنے والا ہے، اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ جو شخص اپنی محنت سے اللہ کی طرف چل رہا ہو، مجاہدے کر رہا ہو، اس کو سالک کہتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں اللہ کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، مگر ایک وہ ہے جو نفس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، جو خواہشات کو توڑ رہا ہے، جو صبر کر رہا ہے مشقتوں پہ اور اللہ کی طرف جا رہا ہے، یہ سالک ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ کھینچ رہے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، اپنی اتنی ان کی چاہت نہیں ہوتی، اللہ ان کو کھینچ لیتے ہیں۔ جیسے بشر حافی رحمت اللہ، یہ پولیس میں کام کرتے تھے اور پیچھے پلاتے تھے، غفلت کی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ نیم بے ہوش حالت میں یہ جا رہے تھے، انہوں نے ایک جگہ کاغذ کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ اب جب اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا تو ان کو خیال آیا کہ کاغذ پہ تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ زمین پہ پڑا ہے۔ انہوں نے اس کاغذ کو اٹھایا اور اوپر کسی جگہ پر رکھ لیا۔ اللہ کو یہ بات پسند آ گئی کہ اس بندے نے میرے نام کا احترام کیا، ادب کیا۔ چنانچہ وقت کے ایک ولی کو اللہ نے الہام فرمایا کہ بشر حافی کو جا کے بتاؤ کہ تم نے میرے نام کو فرش سے اٹھا کر اوپر رکھا، میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا۔
اس بزرگ کا یہ جو پیغام ملا تو ان کے اوپر عجیب کیفیت طاری ہوئی، دل میں ایک نور آ گیا، ہدایت کا راستہ کھل گیا۔ انہوں نے پکی نیت کر لی کہ اگر اللہ میری طرف محبت کا یہ پیغام بھیج رہے ہیں تو میں بھی اللہ سے پیار کروں گا اور اللہ کی محبت والی زندگی گزاروں گا۔ سب گناہوں سے توبہ کر لی، یہ نیک بن گئے، وقت کے بڑے اولیاء میں ان کا نام شمار ہوا۔ اب یہ مجذوب تھے شروع میں، یعنی اللہ نے ان کو اپنی طرف کھینچا، ورنہ یہ تو شراب پینے والے بندے۔ دنیا کا ہر انسان یا سالک مجذوب ہوتا ہے یا مجذوب سالک ہوتا ہے۔ سالک مجذوب کا کیا معنی؟ کہ شروع میں تو وہ اپنی محنت سے، شوق سے قدم بڑھاتا ہے، مجاہدے اٹھاتا ہے، اس کو آزمایا بھی جاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ جب پسند کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، تو یہ سالک مجذوب ہوا۔ اور کچھ مجذوب سالک ہوتے ہیں کہ شروع میں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن کھینچنے کے بعد ان کے دل میں آگ ایسی لگتی ہے کہ وہ خود محنت مجاہدہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محنت مجاہدہ تو ہر بندے کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ محنت مجاہدے کے بغیر کوئی اللہ سے واصل ہو جائے۔ مجاہدے کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے شیطان کے ساتھ، شیطان ان کے دل میں ٹیمپٹیشنز ڈالے گا گناہوں کی، وہ صبر کریں گے، نفس ان کو لذتوں کی طرف کھینچے گا، وہ صبر کریں گے۔ یہ ان کا مجاہدہ ہے۔ شیطان عبادت میں سستی ڈالے گا، مگر سست ہونے کی بجائے چست ہو جائیں گے، تہجد میں کھڑے ہوں گے، فجر میں اٹھیں گے، عبادت بھاگ بھاگ کے کریں گے۔ یہ جو مجاہدہ کرنے والے ہیں، ہم ان کے لیے ضرور بھی ضرور اپنے تک آنے کی راہیں کھول دیں گے، ہموار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، بندے کی محنت کو رائگان بھی فرماتے۔ چنانچہ کچھ لوگ مجذوب سالک ہوتے ہیں، کچھ سالک مجذوب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتا ہے مراد۔ مرید کہتے ہیں کہ جو محبوب کو چاہے، دل میں اس کے ارادہ ہو محبوب سے ملاقات، یہ مرید ہے۔ اور مراد وہ ہوتا ہے جسے محبوب چاہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہمیں ایک آدمی ملا شہر میں، جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے بات کرنی ہے۔ ہم نے کہا اچھا گھر آ جانا۔ کیوں؟ یہ مرید تھا۔ ایک اور آدمی ملا جو بچپن کا کلاس فیلو تھا، گہرا دوست تھا، اور بڑے سالوں بعد ملا، کوئی 15 سال کے بعد وہ ملا تو دل خوش ہو گیا۔ اس کو ہم نے گلے لگایا، پھر کہا بھئی اگر آپ کے پاس فرصت ہے نا تو چلو ہمارے ساتھ ہمارے گھر۔ اب اپنی گاڑی میں بٹھا کے اس کو گھر لائے، اس کو کھانا کھلایا، اس کو بٹھایا، باتیں کی۔ ایک کو پتہ بتا دیا تھا کہ آ جانا ملنے کے لیے، اور ایک کو خود آ کے لائے اور اس سے ملاقات کی۔ پہلا مرید تھا اور دوسرا مراد تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مرید تھے، اللہ تعالیٰ کے ملاقات کے لیے، ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے۔ تو دیکھو مرید والا حیائی صاحب معاملہ کیا نا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے۔ لگتا ہے کہ طلب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے زیادہ تھی، وہ چاہتے تھے۔
اللہ نے ان کو یہ موقع عطا فرما دیا، اور جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ آیا وہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ ہمارے پاس معراج پہ آئے نہیں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، یعنی معراج کا تذکرہ کیا تو فرمایا وہ آئے نہیں، ان کو لے گئے اللہ تعالی، یہ مراد تھے۔ تو مرید اور مراد میں فرق ہوتا ہے۔ جو مرید تھے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما دے، فریادیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور جو مراد تھے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اپنی طرف منسوب کیا، ہم نے کھول دیا۔ تو اسی طرح سالکین میں بھی کچھ کے اندر مرید کا رنگ ہوتا ہے، کچھ کے اندر مراد کا رنگ ہوتا ہے۔ جن کے اندر مرید کا رنگ ہوتا ہے وہ بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور وہ لگے ہوتے ہیں محنت مجاہدے۔ اور کچھ کے اندر مراد کا رنگ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو کھینچتے ہیں اپنی طرف، لیکن جو مراد ہوتے ہیں محنت ان کو بھی کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے اللہ کی، اللہ کے محبوب جو تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے کتنی محنت فرمائی، فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اپنے آپ کو تھکا دیا، حتیٰ یتورمت قدماہ، قدمین مبارک متورم ہو جاتے تھے، اتنی عبادت فرماتے تھے۔ تو محبوب بھی تھے، محب بھی تھے، یعنی نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب بھی تھے مگر اللہ کے محب بھی تھے، اللہ سے محبت بھی تھی۔ اس لیے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے۔ وہ لگتا یہ ہے، واقع سے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ حضرت عمر لانو کے گھر پہ تھی، والد کے گھر پہ۔ تو نبی علیہ السلام نے وہیں قیام کا ارادہ فرما لیا۔ ام المومنین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے ساتھ ایک تکیے پہ سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، ایک تکیے پہ سر تھا، دونوں میاں بیوی کا۔ اچانک مجھے تکیہ گیلا محسوس ہوا، تو میں حیران کہ تکیہ گیلا کیسے؟ کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو گر رہے تھے جو تکیے کے اوپر پڑ رہے تھے، اور تکیہ گیلا ہو رہا تھا اور وہ گیلاہٹ مجھے بھی محسوس ہو رہی۔ تو میں اٹھی اور میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افسا تم سن نہیں رہی، تمہارا بھائی عبداللہ ابن عمر باہر صحن میں تہجد پڑھ رہا ہے اور اس نے ابھی ابھی قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ یہ جو کفار ہیں یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہوں گے۔ تو جب میں نے یہ آیت سنی تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ کیسے لوگ ہوں گے کہ اللہ سے حجاب میں ہوں گے، اس بات نے مجھے رلا دیا۔ حفصہ انا مشتاق و بی اشتیاق، میں تو اللہ کا عاشق ہوں اور میرے اندر اللہ کی محبت بھری ہوئی۔ تو دیکھیں محبوب بھی تھے، محب بھی تھے، تو دونوں رنگ ہوتے ہیں۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے سلسلے کے جو سالکین ہوتے ہیں ان میں مراد کا رنگ جھلکتا ہے۔ تو اللہ کی عنایت تو ہوتی ہے، اب انسان تھوڑا سا خود بھی اگر محنت کر لے
تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ پیدل چلنے والا اگر پیدل چل رہا ہو اور اسی طرف سے آندھی بھی چل پڑے تو اس کے قدم تیز آگے چلتے ہیں۔ کو کرنٹ ہوتا ہے نا تو آگے راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایئرپورٹوں پہ دیکھا ہے ایک بیلٹ چل رہی ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ بیلٹ کے اوپر کھڑا ہو جائے تو وہ بھی چلتا ہے، لیکن اگر بیلٹ کے اوپر چلے تو وہ بہت تیز چلتا ہے، بہت آگے جلدی نکل جاتا ہے۔ تو جن میں مراد کا رنگ ہوتا ہے وہ یوں سمجھیں کہ ہم ایک چلتی بیلٹ کے اوپر پہلے سے کھڑے ہیں، اور اگر تھوڑا قدم بھی اٹھا لیں گے تو بہت تیزی سے منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اس لیے مکتوبات میں لکھا ہے کہ یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ سب سے زیادہ سہل راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، سب سے آسان راستہ ہے، اسہل راستہ ہے۔ اور امام ربانی مجدد السنت رحمۃ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے در طریق ماں محرومی نیست، ہمارے اس طریق کے اندر محرومی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس راستے پر چلے گا تو منزل تک پہنچے گا، محروم نہیں رہے گا۔ اور حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اس سلوک میں محرومی کی وجہ سستی کے سوا اور کچھ نہیں۔ یعنی اگر سالک خود ہی سستی کرے، معمولات نہ کرے، تہجد نہ پڑھے، ذکر نہ کرے، سنت کی اتباع نہ کرے اور محروم ہو جائے تو یہ تو پھر اس کا اپنا قصور ہے نا۔ اگر سستی نہ کرے تو منزل تک ضرور پہنچے گا۔ اللہ نے ہمیں ایسا سلسلہ دیا ہے کہ جس کے ساتھ مشائخ کی ایسی توجہات ہیں، دعائیں ہیں۔ اب اللہ ہمیں بھی یہ ہمت دے کہ ہم خود بھی کچھ کوشش کریں۔ دیکھیں نا، روٹی تو اللہ پکوا کے دسترخوان پہ پہنچا دیتے ہیں، لقمہ توڑ کے تو خود منہ میں ڈالنا پڑتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ روٹی لقمے بن جائے اور منہ میں آ جائے۔ اسی طرح اگرچہ یہ راستہ آسان ہے لیکن کچھ ہاتھ پاؤں تو مارنے پڑتے ہیں۔ اس کے لیے کوشش کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس راستے پہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ منور فرمائے اور اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، آج کے ہمارے بیان کا عنوان تھا مجاہدہ نفس اور خواہشات کی مخالفت۔ اس میں پیر صاحب نے ہمیں بڑے تفصیل اور احسن طریقے سے نفس اور خواہشات کی مخالفت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں ایک اور نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔